بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 553 ہے اور آج کا عنوان ہے نجات دینے والی اور ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فأما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهوى متبع والشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی چیزیں جو تین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: پوشیدہ اور ظاہر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، اور تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں میانہ روی یعنی اعتدال اختیار کرنا۔ اور ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزیں یہ ہیں: خواہشات نفس کی پیروی، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک خود پسندی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلانے والے اور ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر انسان ان نجات دینے والی صفات کو اپنا لے اور ہلاکت کے اسباب سے بچ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا وہ تقوی ہے۔ نجات دینے والی چیزوں میں تقوی کا مطلب یہ کہ انسان تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ حقیقی تقوی وہی ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارتے ہیں۔ دوسری صفت جو نجات دلانے والی ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ خوشی ہو یا غصہ، فائدہ ہو یا نقصان، ہر حال میں حق بات کہی جائے۔ اکثر لوگ اپنے مفاد کے وقت سچ بولتے ہیں، لیکن ذاتی نقصان کا اندیشہ ہو تو حق بات چھپا لیتے ہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں انصاف، سچائی اور حق کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ تیسری نجات کی چیز میانہ روی اور اعتدال ہے۔ دین اسلام فضول خرچی اور بخل دونوں سے منع کرتا ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب، اسے اپنے معاملات میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اعتدال ہی زندگی کا حسن ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی تین چیزیں بیان فرمائے، تین اسباب بیان فرمائے کہ جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خواہشات نفس کی اندھی پیروی کرنا جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ دوسرا ایسا بخل اور ایسی کنجوسی جو انسان کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے روک دے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک مرض خود پسندی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، اپنی خوبیوں پر گھمنڈ کرے اور اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کرے۔ یہی تکبر اور غرور کی بنیاد بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور خود احتسابی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث خود ہمیں احتسابی کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہے، سچائی ہے اور اعتدال ہے تو یہ نجات کی علامتیں ہیں، اور اگر خواہشات نفس ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، خود پسندی ہے، غرور ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے
آج جبکہ مادہ پرستی، خواہشات نفسانی، خود پسندی اور غرور و گھمنڈ کا مرض بڑھتے جا رہا ہے، ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے اور اپنے اخلاق و کردار کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن میں تقوی اختیار کرنے، ہر حال میں حق بات کہنے، اعتدال کی زندگی گزارنے اور خواہشات نفس، بخل اور خود پسندی جیسے مہلک امراض سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔